السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ غابہ اینڈ غزوہ خیبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد، غابہ کہتے ہیں جنگل کو۔ غزوہ غابہ پیش آئی تھی محرم 7 ہجری میں۔ حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکر اور دغا، غداری اور بدعہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے۔ یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے۔ مدینہ سے جب وہ نکالے گئے تھے تو وہ شمال میں آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہلکا سا حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ ساتھ میں آپ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اقویٰ رضی تعالیٰ بھی تھے۔ حضرت سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی تھا۔ اچانک عبد الرحمن بن عیینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک لے گیا۔ حضرت سلمہ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دے، اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف چہرہ کیا اور 3 بار نہایت بلند آواز سے پکارا، یا صبحا یا صبحا یا صبحا، یعنی اس کے ترجمہ یہ ہے کہ ہائے صبح کا حملہ۔ پھر حملہ کے پیچھے چل نکلے۔ وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے، یہ لے میں اقوا کا بیٹا اور آج کا دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ غرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے۔ جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کے اونٹ پہ بیٹھ جاتے اور تیر مارتے پھرتے۔ پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لٹکانے لگے۔ یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے، لیکن حضرت سلمہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ حضرت سلمہ ان پر بطور نشاں تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے۔ پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ کی طرف آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن اقویٰ ہوں۔ تم میں سے جس کسی کو دوڑائے گا تو بے دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ یہ سن کر وہ سب چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا تو وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے، یعنی مدینہ کی طرف سے وہ آ رہے تھے۔ آگے اکرم تھے، پھر ابو قتادہ، پھر مقداد۔ حضرت اکرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی۔ اکرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا، لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا۔ حضرت سلمہ نے بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا۔
جس میں ذیلقرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا، لیکن حضرت سلمہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا، یعنی دور رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھ سے 100 آدمی دے دیتے تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔ آپ نے فرمایا، اقوا کے صاحبزادے، تم قابو پا گئے، اب نرمی برتو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اصل مقصد تو اپنے اونٹ کو تم چھڑا لائے ہو تو ان پر رعب ڈالا جائے، یہ مقصد تھا۔ اب ان کو یہاں سے کیا ہے، دور کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوہ میں آپ نے سلمہ بن اقوا کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور غزوہ اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ آج ہمارے بہتر سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ ہے۔ تو پیادہ اس کو کہتے ہیں جو لڑائی میں پیدل چلنے والے ہوتے ہیں، سپاہیوں کو۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تو اس لیسن سے ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ حالات انسان کے چاہے کچھ بھی ہوں، کسی کا رویہ کیسا بھی ہو، آپ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھیں۔ انسان کو اپنے آپ پر قابو پائے رکھنا چاہیے، یعنی سیلف ڈسپلین کا اس میں سے لیسن ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص کا کوئی بھی چھوٹی سی بات میں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ آف ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی ذرا سی خلاف مرضی بات اگر وہ ہو جاتی کسی کے ساتھ اور پھر وہ سارا کام چھوڑ چھاڑ کے موڈ آف کر لیتا ہے، موڈ خراب کر لیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کامیابی انسان چاہتا ہے تو موڈ آف نہیں کرے، انسان چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان سے درگزر کرے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اگر موڈ آف کر لیتا ہے تو کام رک جاتے ہیں اور پھر زندگی کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ اور جو انسان بات بات پر ریئیکشنری یعنی کہ جذباتی ہوتا رہتا ہے، موڈ آف کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنی بات کی ویلیو بھی کھو دیتا ہے۔ اگلا لیسن ہے ہمارا غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں پیش آئی۔ محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہوں گے جسے جہاد کی خواہش ہو، رہا مال غنیمت تو اس میں تو کچھ نہ ملے گا۔ یعنی مال غنیمت جو خیبر سے برآمد ہوگا تو وہ جو مال غنیمت ہے صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملے گا، انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو حدیبیہ میں شریک تھے۔ کیونکہ وہ جو جنگ تھی، وہ جو صلح حدیبیہ تھا، وہ تو کیا تھا کہ بس مرنے مارنے والا ہی وہ ایسا وہ جو ہے مرحلہ گزر چکا ہے، تو اس میں مخلصین صحابہ تھے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، اس میں وہی لوگ جائیں گے جس میں مال غنیمت ان کو ہی ملے گا جو حدیبیہ میں شریک تھے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ اب کیوں کیا؟ وہاں سے تو کوئی بھی حملہ ور کرنے نہیں آ رہا تھا نا حملہ۔ تو جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہود ہر موقع پر مل کر قریش مکہ کے ساتھ کیا ہے، سازشیں کرتے تھے۔ یہود کی ہی ترغیب پر قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، جسے جنگ احزابی کہا جاتا ہے۔ اور حدیبیہ کے معاہدے کے بعد قریش جنگ نہ کرنے کے پابند ہو گئے تھے اور نہ کسی اور کی مدد وہ کریں گے۔ اس طرح حدیبیہ نے بیسیکلی یہود اور قریش کو کاٹ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا کہ یہود کی طاقت کو کیا ہے، توڑ دیں، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوبارہ سے سازش نہ کرے اور اسلام کی دعوت کیا ہو، دور دور تک پھیل سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہی آدمی روانہ ہوں گے جیسے جہاد کی خواہش رہا مال غنیمت، تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد ہی صرف وہاں پہ گئے، یعنی کہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں گئے۔ تو بیت رضوان والے 1400 صحابی کے سوا کوئی نہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام صبا بن عرفتہ غفاری کو سونپا۔ پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستہ پر چل پڑے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دے۔
آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے۔ پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر یہود نے بے خبری میں اپنے فاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر شمال میں تھا۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نطات، دوسرے قتیبہ، تیسرے شک۔ نطات میں 3 قلعے تھے، حصن نائم، حصن سعد بن معاذ، حصن قلعہ زبیر۔ شک میں 2 قلعے تھے، حصن ابی، حصن نزار۔ اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وطیہ، حصن سلالم۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گھڑیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت اور حفاظت میں قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ نطاق کی فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاق کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ جو علاقہ تھا نطاق کا علاقہ، یہ دراصل گھنے درختوں والا تھا اور یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاع لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شہ زور بہادر مرہب بھی تھا اور جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا، یعنی ایک یہ بہت طاقتور پہلوان شخص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر انصاری اور مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کی جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، یعنی آنکھ دکھنے آئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلوا بھیجا اور وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی اور وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ تو آپ دیکھیے یہ اسپیشل شخص تھے حضرت علی، اور جس کی آرزو سارے مہاجرین اور صحابہ کر رہے تھے، اور اسی خواہش میں وہ رات بھر نہیں سوئے تھے کہ پرچم انہیں ملے، لیکن وہ پرچم کسے دیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ آپ دیکھیے خود حضرت علی بیمار تھے، تکلیف تھی، ان تکلیفوں کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں رہے اور پھر کیا ہے جنگ تک کی پہنچ گئے، جہاں خیبر کا قلعہ تھا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ بھی گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ نیکی کرنا دراصل یہ کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو نیکی کا کوئی بھی انسان کو موقع ملتا ہے، نیکی وہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اچھائی وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا، اس میں دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہوتا ہے۔ اور اس میں انسان کی خود کی قابلیت، خود کی طاقت کوئی ویلو نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جن سے محبت تھی وہ کیا تھے؟ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ ان سے راضی ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے وہ اللہ رسول سے محبت کرتے تھے اور اللہ اور رسول ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق قلعے میں منتقل کر دیے تھے اور اسی صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور مرہب نے اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر سے اٹلاتے ہوئے دعوت مبازرت دی۔ وہ کہتا تھا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربے کار جنگ و پیکا شعلہ زن ہوں، یعنی کہ بہت جیسے کسی کو للکارتے نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، اس طرح سے اس نے بھی کیا ہے مبازرت دی۔ اس کے مقابل حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نبودار ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش اور شہ زور اور جنگجو ہوں،
پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال یعنی شیلڈ میں پھنس گئی اور حضرت عامر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈلی مار دوں، مگر ان کی جو تلوار تھی چھوٹی تھی اور اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں آ لگی اور بعد میں اور اسی چوٹ میں انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، ان کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ وہ بڑے جانباز مجاہد تھے اور کم ہی ان کے جیسا کوئی عرب روئے زمین پہ چلا ہوگا۔ اب مرحب کے مد مقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے۔ وہ یہ رجز کہہ رہے تھے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہیں سائے کے بدلے نیزے کی ناک پوری کر دوں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر دعوت مبازرت دی۔ اس کے مقابل زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمان نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعہ میں داخل ہو گئے۔ یہود نے بھاگ کر اس سے متصل حصن الصعاب میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منذر کی زیر قیادت حصن صعاب کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کی حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، جنگ مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رن پڑا، جو یہود کو شکست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے فتح کر لیا۔ یہاں غنیمت میں بہت سا غلہ جو ہے ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار ہوا کرتے تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پر چڑھی تھیں اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئی، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ثبوت۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب کیا ہے، ہم سب کے گھر میں گوشت کٹا کٹایا مطلب کہ کٹا کٹایا آتا ہے، پھر ہم اس کو پکاتے ہیں اور اتنی آسانی سے گیس کے چولہے پہ پکا لیتے ہیں، اور چیزیں زیادہ تر مکسر ہے اور انسان ان سب چیزوں کا مشینوں کا یوز کر کے جلدی سے فٹافٹ کھانا بنا لیتا ہے۔ لیکن جب آپ شدید بھوکے ہوتے ہیں اور پھر اگر وہ گوشت جل جائے یا گر جائے یا خراب ہو جائے، کچھ ایسی پریشانی آ جائے، تو پھر کتنا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے گدھے ایسا نہیں تھا، انہوں نے کیا تھا، گدھے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، پھر اس کی کھالیں اتاری۔ بقرعید آپ کو یاد ہے نا، جب بقرعید میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، انسان سفیرے سے اس میں لگا رہتا ہے جانوروں کے لیے، اور پھر اس کو صفائی کرتا ہے، پھر اس کی گوشت نکالتا ہے، پھر اس کے ذبح کے بعد بھی کیا کتنی زحمت اٹھاتا ہے، پھر گھر کی صفائی، پھر اس کے بعد پکاتا ہے، تو کتنا زیادہ انسان تھک جاتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بھی جو تھے، انہوں نے گدھوں کو ذبح کیا، کھالیں اتاری، پھر پیسز کیے اور پھر اس کو پکایا بھی کس چیز پہ، چولہوں پہ، لکڑی کے چولہوں پہ، اور پھر اس کو کتنی محنت سے انہوں نے، کتنا وقت کے بعد، وہ کتنی دیر کے بعد وہ گلا ہوگا نا، کیونکہ آپ دیکھیں ہانڈیوں پہ جب چولہوں پہ کھانا پکتا ہے گھنٹوں کے بعد وہ پکتا ہے، گلتا ہے، اور پھر جب کھانا ریڈی اور پھر کھانے جا رہے ہیں اور بھوک کی شدت اتنی زیادہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آ گیا حکم، فوراً انہوں نے کیا کیا، ہانڈیاں الٹ دی۔ تو یہ اطاعت رسول کا عملی ثبوت ہے، صحابہ تھے نا اسی لیے۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ الزبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نتاح کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کے بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی، جس میں سے یہودی پانی لیا کرتے تھے۔ تو پانی جو لیا کرتے تھے، یہ واٹر پائپ ہوتے تھے جس سے ان کے قلعوں میں پانی کا سپلائی ہوتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہودیوں نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شق کی جانب پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بندی اختیار کر لی۔ شق کی فتح، مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا۔
پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا، اسے حضرت ابو دجانہ سماک بھی خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعہ میں گھس گئے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے۔ کچھ دیر قلعہ کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار کو اختیار کیا، یعنی بھاگ نکلے، اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حصن نظار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی میں بہت سا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حصن نظار کا محاصرہ کیا، مگر یہ پہاڑوں کی چوٹی پر تھا جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، یعنی کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہاں یہودیوں نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا ہوا تھا۔ انہیں تقریباً یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے اس میں عورتیں اور بچے سمیت قیام کیا، تیر اور پتھر برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی بھی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے منجنیق نصب کیا۔ تو منجنیق کیا ہوتی ہے؟ منجنیق یعنی کہ پتھر پھینکنے والی مشین، جیسے ہمارے کچھ سال پہلے ہم لوگوں کے علاقے میں توپیں ہوتی تھی، توپوں میں کیا ہوتا تھا، اندر پتھر ڈالا جاتا تھا گول بال ایسا، اور پھر وہ جا کے گرتا تھا۔ تو اس طرح سے ان کے یہاں منجنیق تھی، جس کے ذریعے سے وہ پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے یا بال بنا کے پھینکتے تھے۔ تو منجنیق نصب کیا، جس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر قطیبیہ کے علاقے میں بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دھو لو اور ان میں پکا لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں کو دھو کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قطیبہ کی فتح۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قاموس کی طرف بڑھے۔ یہ قطیبہ کا پہلا قلعہ تھا جو 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بروز طاقت قلعہ فتح کیا، اور یہود باقی 2 قلعے وطیہ اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر ایمان طلب کر لی، اور وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو جتنا کچھ لا سکتے لے جائیں، اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں یا تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زیرے اور 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ قرانہ بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا ان دونوں کو قتل کر کے دیا گیا۔ حیی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کی نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ فریقین کے مقتولین۔ اس غزوے میں کل 93 یعنی 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 یا 16 یا 18 تھی۔ مہاجرین حبشہ اور ابو ہریرہ اور ابان بن سعید رضی اللہ کی آمد۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں جعفر بن ابی طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ جعفر آپ جانتے کون تھے؟ حضرت جعفر دراصل علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور انہوں نے نجاشی کا جو دربار تھا نجاشی کے دربار میں اسلام کو پیش کیا تھا اور سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، اور اس کی جو تلاوت سننے کے بعد نجاشی اور ان کے جو جتنے بھی دربار پادری تھے وہ سب بہت روئے، روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئی اور وہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا۔ باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت
सीधे मदीने तशरीफ ले आए थे। फतह खैबर के बाद आपकी खिदमत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हाजिर हुए। वो आपके खैबर रवाना होने के बाद मदीना आकर मुसलमान हुए, फिर इजाज़त लेकर खैबर रवाना हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी खैबर की गनीमत में से हिस्सा दिया। फतह खैबर के बाद आपकी खिदमत में हज़रत अब्बान बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु भी हाजिर हुए। वह एक सरिया लेकर नज़द तशरीफ ले गए थे और अपनी मुहिम पूरी करके खैबर आ गए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के माल की गनीमत में उनका और उनके साथियों का हिस्सा न रखा। खैबर की तकसीम। जब यहूद ने अमान हासिल कर ली तो जिला वतनी से पहले एक नई तजवीज़ पेश की कि उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस सरजमी में रहने दे, हम उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों से ज़्यादा उसकी मालूमात है और फल और गल्ले की जो पैदावार है उसका आधा आधा आप हमें दे देंगे। आपने इस शर्त पर उसे मंजूर कर लिया कि आप जब चाहेंगे उन्हें खैबर से जिला वतन कर देंगे। तो ये एक बहुत ही हिकमत अमली वाला फैसला था। चुनांचे इस शर्त पर वो बाकी रहे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में जब उन्होंने शरारत और खुब्ज़ की राह इख्तियार कर ली थी, तो उन्हें जिला वतन कर दिया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को 36 हिस्सों में तक़सीम किया। हर हिस्सा 100 हिस्सों का मजमूआ था। इसमें से निस्फ़ यानी आधा यानी 18वां हिस्सा मुसलमानों की इज्तिमाई ज़रूरियात व हवादिस के लिए अलग कर लिए और बाकी निस्फ़ यानी 18 हिस्सा इस तरह गाजियों में तकसीम किए गए कि प्यादों को यानी कि सिपाहियों को एक हिस्सा और घुड़सवारों को 3 हिस्से दिए गए। एक हिस्सा उसका अपना और 2 हिस्से उसके घोड़े के। तो घुड़सवार को जो हिस्से दिए गए उसकी वजह से कि एक हिस्सा उसका खुद का और 2 हिस्से घोड़े के। इस ग़ज़वे में 2 शहसवार थे, उनके 6 हिस्से हुए और 1200 पैदल थे, उनके 12 हिस्से हुए। खैबर खजूरों और गल्लों से भरा पड़ा था। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि खैबर फ़तेह हुआ तो हमने कहा अब हमें पेट भर के खजूरें मिलेंगी और खैबर से मदीना वापस आकर मुहाजिरीन ने अंसार को खजूरों के वो दरख्त वापस कर दिए जो अंसार ने बतौर इमदाद उन्हें दे रखे थे। जहरीली बकरी। जब हालात पुरसुकून हुए और खौफ जाता रहा तो यहूद अपने खुब्स पर पलट आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश की। चुनांचे अपने अकाबिर में से एक शख्स सलाम बिन मशकम की बीवी के ज़रिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़हर आलूद बकरी हदिया की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने यानी यहूदियों ने इतनी ज़्यादा सरकशी की, इन्होंने नबियों को मुसलसल कत्ल किया। कुरान में आप कई मकामात पे, कई आयतों में आपने पढ़ा होगा कि इतने ये सरकश कौम थी। अल्लाह ने मुसलसल इनकी तरफ अंबिया भेजे, हिदायत भेजी, लेकिन इन्होंने सरकशी की और अंबिया को झुटलाया, उनकी तकज़ीब की और यहाँ तक कि अंबिया को कत्ल भी कर डाला। और ईसा अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इन तमाम अंबिया को इन्होंने कत्ल किया और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने जान से मारने की पूरी साजिश की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एक हदीस मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उनका वफ़ात का वक़्त करीब आया और वो फरमा रहे थे कि मैंने जो खैबर में बकरी खाई हुई थी, मुझे उसका दर्द, उस ज़हरीली बकरी का जो ज़हर है मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़हर आलूद बकरी खिला दी। इससे मालूम था और कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ू पसंद है। यानी कि ये जो औरत थी ये जानती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहाने का गोश्त पसंद है, लिहाज़ा उसने बाज़ू में ज़्यादा ज़हर डाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी का एक लुक़मा लेकर चबाया, फिर उसे थूक दिया और फरमाया कि ये ज़हर आलूद बकरी है। फिर आपने उस औरत से और यहूद से दरियाफ़्त किया कि उन्होंने अपने जुर्म का इकरार किया और कहा कि हमने सोचा था कि अगर ये बादशाह है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर ये बादशाह है तो हम इसे राहत पा जाएँगे और अगर ये नबी है तो इससे ज़हर जो है नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही के ज़रिए से खबर दे दी जाएगी। तो इन्होंने ये प्लानिंग की थी कि अगर ये बादशाह है तो हम राहत पा जाएँगे, यानी कि मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये अगर नबी है तो इस ज़हर इससे नुकसान ही नहीं करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को, इस औरत को
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اور اس عورت کو معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے، جب جان مال کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن بعد میں جب بشر بن برا بن معرور اسی زہریلی بکری کی وجہ سے انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کر دیا۔ اہل فدق کی سپردگی۔ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے، یعنی جانی جاتی ہے۔ آپ نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دے، مگر انہوں نے تاخیر کی، لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا، چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، اس میں آپ نے اپنے اوپر خرچ فرمائے تھے، اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے تھے اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مند کی شادی بھی فرماتے تھے۔ وادی القریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت جبیر رضی تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا اسے بھی انہوں نے قتل کیا، پھر تیسرا آیا اسے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اسی طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی ایک آدمی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی، دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمان نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے، آپ نے منظور کر لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی۔ اہل تیمہ کی مصالحت۔ تیمہ کے یہود کو خیبر فدق اور وادی القریٰ کی خیبر موصول ہوئی تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی اور مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہا سے شادی۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی تعالیٰ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں، وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا، یعنی کہ جو گھر والی جو عورتیں تھی ان کے حوالے۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ نے مدینہ واپسی کر لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو دراصل ہوتا یہ تھا کہ جو جنگ میں عورتیں لائی جاتی تھی تو ان کو ایک حیض یہ آنے تک کی انتظار کیا جاتا تھا، یعنی کہ ان کو ایک حیض سے آنے کے بعد جب پاک ہو جائے تب ان سے مباشرت ہوتی تھی، تو یہ دیکھا جائے کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے، اگر پریگننٹ ہے تو ڈیلیوری تک کی دیکھا جاتا تھا انتظار، اور پھر اگر ایک حیض آ جاتا تھا تو پھر وہ حلال ہو جاتی، تو اس طرح سے حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہا حلال ہو گئی۔ چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا اور آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی سان کر ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب ہائے عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا اور پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول کے 7 ہجری اور اوائل میں مدینہ میں تشریف لائے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔